اس کو بنے ہوئے 69 سال گزر چکے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دن گزرا، کچھ لوگوں نے اس کو بڑی دھوم دھام سے منایا۔ کسی نے جشن آزادی کا نام دیا، کسی نے کوئی نام، کسی نے کوئی نام، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے زخموں کو ہرا کر دیا گیا، جنہوں نے وہ دن انتہائی پریشانی کے عالم میں گزارا، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ احکم الحاکمین کا نظام جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، جو اللہ رب العالمین نے نظام بنا دیا ہے، یہ اس رب کا نظام تھا کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی تھی وہ 14 اگست 1947 کو ہوئی تھی۔ نہ اس سے پہلے اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہے۔ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ آج سے نہیں یا 47 سے نہیں، بلکہ یہ تو بہت پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ آزادی دی تھی، وہ یا تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس دن قربانیاں دی تھی، یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو اس آزادی کی قدر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس آزادی کی قدر کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم چغتائی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں اس 14 اگست 1947 کے اندر موجود ہیں۔ 6 لاکھ مسلمان، جن میں بچے بھی موجود ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن میں نوجوان بھی ہیں، جن میں بزرگ بھی ہیں۔ اور ایک اور بات انہوں نے بڑی عجیب سی لکھی کہ اس میں 10,000 وہ خواتین ہیں کہ جو پریگننٹ تھی، جن کے پیٹوں کے اندر بچے تھے، لیکن ان ظالموں نے ان بچوں سمیت ان عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اس نے ایک اور بھی عجیب بات لکھی، اس نے کہا کہ جب انڈیا سے ٹرین چلا کرتی تھی، اس کے اوپر نوجوان سوار ہوتے تھے، بوڑھے سوار ہوتے تھے، عورتیں سوار ہوتی تھی، بچے سوار ہوتے تھے، اور اس ٹرین کو پاکستان کی طرف چلایا جاتا تھا، اور جو پہلے پاکستان میں پہنچ چکے تھے وہ لوگ اس ٹرین کا انتظار اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہو کے کرتے تھے، اس لیے کہ شاید ہمارا پچھڑا ہوا کوئی بھائی اس ٹرین میں آ جائے، شاید ہمارا پچھڑا ہوا باپ اس ٹرین میں آ جائے، شاید ہماری پچھڑی ہوئی کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی ہمارا تایا، کوئی چاچا، کوئی دادا، کوئی نانا، کوئی شاید ہمارا رشتہ دار اس ٹرین میں آ جائے۔ لیکن جب وہ اسٹیشن پہ پہنچا کرتے تھے، انتظار، طویل انتظار کے بعد جب ٹرین اسٹیشن پہ پہنچتی تھی تو اس کے اندر زندہ لوگوں کی بجائے مردہ لوگوں کی لاشیں ہوتی تھی، اور ایک بھوکی، ایک ڈبہ صرف اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ وہاں صرف اور صرف بچوں کو ان کے کچھ اعضاء کاٹ کر اس ڈبے کے اندر، اس بھوکی کے اندر بچوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ کوئی چھوٹا ظلم نہیں ہوا تھا۔ فرعون نے اپنے دور میں بڑا ظلم کیا تھا، بہت بڑا ظلم کیا۔ تفسیر ابن کثیر کبھی اٹھا کے دیکھو، انہوں نے کہا کہ جب مؤمن نے، تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ فرعون تیرے زمانے کے اندر، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو، تیری بادشاہی کو چیلنج کرے گا، لیکن وہ تیرے گھر میں پلے گا، تیری حکومت میں پلے گا، تیرے علاقے میں پلے گا، اور سارا کچھ کھائے گا بھی تیرا، اور تیری حکومت کو چیلنج کرے گا۔ اس وقت فرعون نے کہا کیا، اس نے کہا جتنے بھی بچے آپ کو نظر آئیں، نر مرد ہوں، وہ بچے ہوں، بچیاں نہیں، بچے ہوں، ان کو قتل کر دو،
99,000 بچے. لیکن یہاں تو کوئی بچوں کی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے بچوں کو مارا گیا. میں یقین کیجیے اپنے رشتہ داروں میں جب میں اپنے دادا جی سے چھوٹی عمر میں واقعات سنا کرتا تھا اور وہ واقعات سناتے سناتے آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتے تھے, رونا شروع کر دیتے کہ بیٹا تمہیں کیا پتا کہ ہم نے کس طرح اس ملک کو حاصل کیا. تو میری بہنیں, سکی بہنیں, ایک کی عمر 4 سال اور ایک کی عمر 6 سال, دونوں کو میں اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھایا, سکھائے اور انہوں نے مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی, مارنے کی کوشش کی. میرے سامنے چند عورتوں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر اس کی ایک ٹانگ سے بچے کو اس طرح پکڑ کر جس طرح مرغی یا بکرے یا کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور کھنجر کے ساتھ اس کو اس طرح چھانگا جاتا ہے کہ جس طرح طاقت کی ٹہنی کو چھانگا جاتا ہے. کہنے لگے میں نے اس ڈر سے اپنی دونوں بہنوں کو نہر میں پھینکا. لیکن اس کے بعد حالت یہ تھی کہ وہ قیامت صغریٰ تھی کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ شاید آنے والا اب کس کی موت کا وقت آ چکا ہے. لیکن میرے بھائیوں, آج ہمیں اس آزادی کی قدر نہیں ہے. آج ہمارے نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ کے اوپر اور انڈیا کے گانوں کے اوپر باہر جو سڑکوں پہ یہ جمعرات والے دن 14 اگست کو جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیے, جو اس آزادی کے ساتھ کھلواڑ کیا, جو اس آزادی کی بے حرمتی کی, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 6 لاکھ وہ مسلمانوں کی روحیں کیا کہہ رہی کہ اس لیے ہم نے ملک کو حاصل کیا تھا کہ اس ملک میں مساجد کو گرایا جائے, اور اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک کے ہوٹلوں میں شراب کے پرمٹ بانٹے جائیں, اس لیے. اور ہم نے تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک کے اندر نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کیا جائے. نمازیں تو ہم وہاں بھی پڑھتے تھے. خدا کی قسم ہندوستان میں کوئی بندہ کسی نمازی کو روکتا نہیں. آج ہمارے سب سے بڑے دشمن امریکہ, یورپ, برطانیہ, کینیڈا, جتنے وہ سارے یورپ کے ممالک ہیں, غیر مسلم, وہ سارے مسلمانوں کے دشمن. لیکن میرے ساتھ فارغ ہونے والے اداروں سے کئی ایسے علماء جو اس وقت امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, کئی جرمنی میں وہ وہاں خطباء ہیں اور امام ہیں, مساجد میں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن ان سے جب بات ہوتی ہے انہوں نے کہا آج تک ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں آیا کہ جی نماز کیوں پڑھتے ہیں. آج تک ہمیں کسی نے کہا جی اذان کی آواز آپ کی باہر کیوں آ رہی ہے. آج تک کسی نے کہا کہ یہ جمعہ آج کے بعد جمعہ کی پابندی آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے, آپ اجتماع نہیں کریں گے, لوگوں کو بلائیں گے نہیں, لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیں گے. کسی نے نہیں کہا. کہا کیا ہے؟ صرف اور صرف ان کو یہ تھا کہ یہ کہیں نظام مصطفیٰ قائم نہ کرے. آج ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہے. آج سب سے بڑا یہ ملک اس وقت خدا کی قسم سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے زیادہ سودی کاروبار, سب سے زیادہ رشوت کے لینے دینے کے معاملات وہ سارے اس ملک کے اندر چل رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس لیے ملک نہیں لیا گیا, اس لیے ملک حاصل نہیں کیا گیا تھا. یہ تو کتاب و سنت کی ترویج کے لیے کیا تھا. ہماری عدالتیں بھی بولتی کہ نہیں, یہاں اگر بڑا ہے تو اس کو بھی انصاف دیا جائے گا, چھوٹا ہے تو اس کو بھی انصاف دیا جائے گا. ہماری عدالتوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے, ہمارے اداروں کے اندر. اور یہ ملک تھا کہ ایک وقت تھا کہ یہ پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کی نمائندگی کیا کرتا تھا. آپ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ ملک پاکستان کئی اسلامی ممالک کی نمائندگی کیا کرتا تھا. شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں دفن ہے. 1987 میں بم دھماکہ میں لاہور میں شہید ہوئے, زخمی ہوئے. لیکن اس وقت کے سعودی بادشاہ شاہ فہد نے ان کو ایک طیارے کے اسپیشل کے ذریعے ان کو سعودی عرب کو بلا دیا. ریاض ہاسپٹل میں وہ انتقال کر گئے, لیکن ان کا جنازہ مسجد نبوی میں ہوا. اور اس وقت
دیوبند کے شیخ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا. وہ جنت البقیع میں دفن ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب سکوت ڈھاکہ میں ایک بات بڑی حیرانگی والی لکھی. انہوں نے کہا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے جب میرے 7 چکر مکمل ہو گئے، میں مقام ابراہیم کے قریب کہیں جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں وہاں جا کے 2 نفل ادا کروں. کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو میں نے ایک عربی کو دیکھا، اور عربی بھی وہ اس انداز کی بول رہا تھا کہ جیسے فلسطین کے اندر لوگ عربی بولتے. میں نے اس کی عربی سے اندازہ لگایا کہ یہ واقعی کوئی فلسطینی آدمی. جس طرح آج ہم بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، کوئی پنجابی بولتا ہے نا، کوئی فیصل آباد کی بولتا ہے، کوئی قصور کی بولتا ہے، کوئی لاہور کی بولتا ہے، ہمیں اس کا کم از کم اندازہ ہو جاتا ہے. کوئی ملتان کی بولتا ہے، آگے بہاولپور کی طرف بولتا ہے. وہ ساری بولیاں الگ الگ، لیکن کم از کم اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ہے. انہوں نے کہا، میں نے قریب ہو کے پوچھا این لیجیے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے، اس نے کہا میں فلسطینی. کہنے لگے میں نے اس کو چھوڑا اور میں اپنی نوافل میں مصروف ہو گیا. نوافل پڑھتے پڑھتے جب میں تحیات میں سلام پھیرا، میں نے کان اپنا اس کے قریب کیا، اور اس وقت وہ فلسطینی یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یہ ملک پاکستان آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایسے ہی قائم اور دائم نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی دعائیں، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی قربانیاں. اور کہنے لگے، میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، تیرا اپنا فلسطین وہ لہو لہان ہے، تیرا اپنا فلسطین وہ یہودیوں کے شکنجے میں، تیری اپنی مسجد مسجد اقصی یہودیوں کے شکنجے میں، تو پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کر. اور انہوں نے لکھا کہ جو پاکستانی نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے آنکھوں سے آنسو نکلا. اس نے کہا، حضرت جی آج ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس دنیا کے خطے کے اوپر پاکستان موجود ہوگا تو دنیا کا کوئی بھی اسلامی ملک ہمیشہ کے لیے قید نہیں ہو سکتا. وہ انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا جب تک پاکستان موجود ہے. میں اس لیے پاکستان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان محفوظ ہوگا تو اللہ ہمارے ملک اس فلسطین کو بھی آزاد کرے گا. لیکن آج فلسطین کی حالت بھی دیکھ لو اور اپنی حالتوں کو بھی دیکھ لو، اپنی حالتوں کو بھی دیکھ لو. تم نے ان فلسطین کو آزاد کروانا تھا، تم نے ان ممالک کو آزاد کروانا تھا، لیکن ہم اپنے ملک کے اندر اس وقت غلام بن کے رہ گئے. اور ہم آزادی سمجھتے ہیں ناچنا کودنا، ہم آزادی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الفاظ کے تبادلے، گالیاں، بکواسات، زبان درازی. ہم کہتے ہیں یہ آزادی کا ہم دن منا رہے ہیں. نعوذ باللہ. مالک کائنات نے سورہ نحل میں 114 نمبر سورہ آیت میں کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے، یہ آزادی کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے. اور کون کرتا ہے شکریہ ادا کرو میری نعمت کا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے تو شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ باہر سڑکوں پہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ ڈھول کی تھاپ پہ ہوتا ہے؟ یا انڈیا کے گانے لگا کر ہوتا ہے؟ یا نعوذ باللہ ہم لباس بھی ایسے اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اور ایسے ایسے لباس اور ایسے ایسے چہروں کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار کر کے ان کو باہر نکالیں. اللہ اکبر. کیا اس لیے یہ ملک لیا گیا تھا؟ میرے بھائیوں، اس لیے ملک نہیں لیا گیا تھا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ وقت آئے، یہ دن آئے تو یہ تاریخ پڑھایا کرو کہ یہ دن ایسا دن تھا کہ اس دنیا کے اوپر یہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش ہو رہا تھا. بڑے بڑے لوگ، علماء، اور میں نے ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بہت بڑے محقق، ان کے بارے میں پڑھا. 15 سال ان کو قید ہوئی صرف تحریک آزادی میں شامل ہو گئی. 15 سال کی قید، اور قید
درخواست لکھ کر دی کہ میں اپنی بیوی کا جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں. جیلر نے کہا تحریک آزادی سے اپنا نام نکال لو، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں. جا کے اپنی بیوی کا جنازہ پڑھا بھی لینا، اس کو قبر میں اتار بھی لینا، اور اس کے تعزیت کرنے والوں کے ساتھ تعزیت بھی کر لینا. جو کرنا کر لینا، دوبارہ آپ کو جیل نہیں دیکھنا پڑے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ تحریک آزادی سے اب پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نام نکالو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے مجھے 15 سال کی قید کا حکم دیا، اگر مجھے 15 سال اور بھی قید کا حکم دے دو لیکن میں تحریک آزادی سے پیچھے نہیں آ سکتا. ان علماء نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ قائم کرنے کے لیے. کتاب و سنت کا نفاذ کہاں ہوگا؟ باہر سڑکوں میں ہوگا، میدانوں میں ہوگا، ان مساجد المراکز میں ہوگا جن مساجد کو آج ہم نے لاوارث چھوڑا. ہم کہتے ہیں مسجد میں جا کے کیا کریں. کل ہی ابھی ایک لڑکا میرے پاس نوجوان آیا میری مسجد، اس نے کہا قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں. قاری صاحب معذرت، معافی مانگنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی آپ کے کہنے پہ میں نے نماز کو شروع کیا، نماز کو شروع کیا، ایسے میرے حالات تھے، آہستہ 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 نماز پڑھنے کی وجہ سے حالات بدلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ حالات یہاں تک آ گئے میں نے باہر کا ویزا بھی خرید لیا، میں نے پیسے بھی بھجوا دیے، ویزا بھی آ گیا، میرا سارا کچھ مکمل بھی ہو گیا، میرا میڈیکل بھی فٹ نکل آیا، سارا کچھ مکمل ہو گیا. میں نے نماز کو چھوڑ دیا. میں نے کہا واقعہ میں دیکھ رہا ہوں 2 مہینے ہو گئے تجھے اس مسجد میں دیکھے ہوئے، 2 مہینے تمہیں ایک بھی نماز اور ایک بھی جمعہ تمہیں مسجد میں ادا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا قاری صاحب ادھر بھی نہیں ادا کیا اور کہیں بھی نہیں ادا کر سکا. میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہنے لگا جی سارا کچھ فٹ ہونے کے باوجود، سارا کچھ مکمل کاغذات ہونے کے باوجود، لیکن وہاں سے مجھے ریجیکٹ کا اعلان آ گیا کہ آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا. میں نے آج رات کو سوچا کہ جو میں نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی، تلاوتیں چھوڑ دی، ذکر و اذکار چھوڑ دیے، اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، لیکن وہ راستے میں میں نے کہا کہ ویزا بھی لگ گیا، آ بھی گیا، سارے کاغذ بھی تیار ہو گئے، اب مسجد میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب موقع ہوگا تو پڑھ لیں گے، وقت ہوگا تو پڑھ لیں گے. میں مصروف رہا، کبھی سعودی ایمبیسی میں جا رہا ہوں، کبھی ہاسپٹل میں جا رہا ہوں، کبھی کسی ایمبیسی کے پاس جا رہا ہوں، کبھی کسی کمپنی میں جا رہا ہوں، دفتر میں جا رہا ہوں. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا. میں نے کہا دوبارہ آ جائے اللہ کے گھر کی طرف، یہی سے ہی آپ کو خیر پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں تجھے خیر پڑے. یہ گھر تمہیں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اب سارا کچھ آ گیا میرے پاس، اب ہمیں اس گھر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تمہیں نہیں پتا اس گھر کی ضرورت تمہیں ہمیشہ کے لیے، تمہیں مل بھی جائے تب بھی تمہیں اس گھر کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اس ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہیں، علماء کی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے اندرونی اور بیرونی سازشیں کرنے والوں کو تباہ و برباد. اللہ اس ملک کے اندر جو اس وقت آفت سیلاب کی شکل میں آئی ہے، یہ بنیل اور یہ سوات کے علاقوں میں، اللہ رب العالمین ان بندوں کو محفوظ فرما لے. اللہ جو جانی اور مالی نقصان ہو رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اللہ ان کو محفوظ فرما لے. اللہ ہمیں بھی ہمت دے، ہمیں بھی طاقت دے کہ الہ العالمین ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم ان کے لیے کم از کم دعا والے ہاتھ اٹھا سکیں. انشاءاللہ العزیز اس جمعہ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد میں ہر مسجد میں انشاءاللہ یہ اعلان کیا ہے کہ اس علاقے کے لیے، سوات کے لیے اور وہاں کے جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اعلان بھرپور کیا جائے گا. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آپ احباب نے اس میں ہر حوالے سے آپ نے حصہ ڈالنا ہے. کوئی پیسے کی شکل میں ڈالنا چاہتا ہے، کوئی آپ دانوں اور چاولوں کی شکل میں ڈالنا چاہتا ہے، کوئی بستر کی شکل میں ڈالنا چاہتا ہے، کوئی کپڑوں کی شکل میں ڈالنا
جانا چاہتا ہے خدا کے لیے انشاءاللہ کل ہی ہمارا ایک قافلہ وہاں روانہ ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں اس ملک کی املاک کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. اس ملک کے اپنے بھائیوں کا مسلمان بھائیوں کا خیال بھی ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر اگر وہ جذبہ پیدا ہو گیا ایک بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کو قائم اور دائم فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.